اچھا پیر صاحب، آخر میں جاتا جاتا یہ سوال کرتا جاؤں کہ مکہ سے مدینہ، مدینہ سے کربلا، پھر جو راستے کی مشکلات وہ بھی آپ کے سامنے، جو کربلا میں ہوا امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے، کیسے خیمے جلائے گئے، کیسے یہ ساری جو ہے جو ظلم و زیادتیاں کی گئیں، اس کے بعد جو ہے توبہ نعوذ باللہ آپ کے سر جو ہے تن سے جدا کر دیے گئے، نیزوں پر چڑھا دیے گئے، واپسی کا سفر، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ آپ اس سے کیا درس دیں گے عوام کو، اہل سنت کو، اہل محبت کو، اہل عقیدت کو، جو اسلام سے پیار کرتا ہے، مولا حسین سے پیار کرتا ہے، آپ کی حضور کی آل سے پیار کرتا ہے؟ کون سا ایسا سبق دیں گے، درس دیں گے جس پر عمل کر کے کامیاب ترین زندگی بندہ گزار سکتا ہے؟ سب سے پہلا تو یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں دین کو بچانے کے لیے گئے تھے جی، تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اگر کوئی دین پر ہے تو کڑا وقت آتا ہے تو ہمیں بہت اچھے، حق بن کے کھڑا ہونا چاہیے۔ بہت اچھے جی۔ دوسرے نمبر پہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درس دیا ہے کہ اگر دین پر آنچ آ جائے جی یا دین پر کوئی حملہ آور ہو جی، تو پھر اپنی جان کی، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرنی، بہت اچھے، پھر دین پر قربان کرنا۔ واہ واہ، بہت اچھے، یہ سب سے بڑا درس ہے بہت کہ اچھے پھر دین پر قربان کر دو، جی 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 پھر جی، پرواہ نہیں کرنی، جیسے میں نے نہیں کی تم بھی نہ کرنا، بہت کیونکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جی کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہو جاتا ہے، جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ اپنا تن من دن ان پہ قربان کرے۔ سبحان اللہ، لیکن جو آدائے اللہ اور رسول ہیں، جو دشمن ہیں ان کے، تو فرمایا کہ اگر باپ ہے دشمن اللہ اور اس کے رسول کا تو اس کو بھی چھوڑ دو، اللہ، اگر بھائی ہے تو اس کو بھی چھوڑ دو، جی اگر قبیلہ ہے تو اس کو چھوڑ دو، جی خاندان ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ جی، یعنی یہ بات روا رکھنی ہے آپ نے، بہت اچھے، حسین پاک کا یہ درس ہے۔ اور دوسرا یہ کہ امام علی مقام نے فرسٹ دن سے لے کر جی، لاسٹ دن تک نماز کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ اکبر، سبحان اور ہم نے کبھی پڑھی نہیں، اللہ، ہمارے میں نماز کا شعور نہیں، شوق نہیں، حالانکہ قرآن پاک میں بار بار نماز کی تلقین کی گئی ہے، جی اور جن کا ذکر ہم کرتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں سر کٹا رہے ہیں، اور قرآن نیزے کی نوک پہ پڑھ رہے ہیں، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن پاک ہم نے الماریوں میں بند کر دیا۔ اللہ، حسین یہ بتا گئے کہ دھڑ کہیں پر پڑا ہے، سر کہیں پہ ہے، تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ اللہ، ایسا کاری ہے، ہائے ہائے، اور تم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن تمہارے گھروں میں موجود ہے اور تم اس کو الماریوں میں بند کر کے بیٹھے ہو۔ جی جی، تو اس کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ دین کیا ہے، تمہیں پتہ چلے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر اچھے عمل کریں گے تو کیا ہوگا، برے کریں گے تو کیا ہوگا۔ جی، اور دوسرا بیویوں نے یہ ثابت کر دیا کہ پردہ کیا ہے۔ بہت اچھے، کربلا کے میدان میں کوئی بی بی باہر نہیں آئی، کسی بی بی کے پردے کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی بی بی نے بال نہیں نوچے اور بیان نہیں کیے، صبر کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ اور ہماری عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی دین پر کڑا وقت آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کریں، بہت اچھے، اور دین متین کی خاطر اگر میدان عمل میں بھی آنا پڑے تو عورتیں بھی آئیں، کیونکہ حضور کے دور سے لے کے کربلا تک عورتوں نے یہ مارکا بارا ہے کہ دین اسلام کی خاطر وہ برسر پیکار میدان میں آئیں۔ واہ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو حسین پاک نے درس دیا ہے کہ میں نے بیٹے، بھانجے اور بھتیجے اس لیے ان کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، یہ ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، اللہ، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پمیں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ آج اذانے ہیں تو حسین کی وجہ سے، ہائے ہائے، آج کلمہ ہے تو حسین کی وجہ سے۔ تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو حسین نے دین ہمیں دیا ہے، ہم سوچیں کیا ہم اسی دین پر چل رہے ہیں، اللہ، کیا اسی دین کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں، بہت کیا اچھا، اس دین کی ترویج کے لیے ہم کوشاں ہیں؟ بہت اچھا، اگر تو ہمارا دل یہ کہے کہ دین وہی ہے تو اسی طرح ہم گامزن ہیں، اس پر پورے کے پورے ہیں، تو پھر تو ہم حق پر ہیں، پھر تو ہم حسینی ہیں۔ لیکن اگر ڈنڈی مار رہے ہیں تو پھر حسینی نہیں ہے۔ تو ہماری سوچ اگر حسینی ہے تو پھر ہمارا کردار، افعال ہمارے حسینی نہیں ہونے چاہیے۔ بہت اچھے جی،
جی ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ کربلا کے بعد اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، اگر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو مولا حسین پاک کے صدقے سے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہاں قربانیاں اسی لیے پیش کی گئیں کہ نانے کا زندہ جو ہے اسلام رہ جائے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے اچھے سے اچھے اعمال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دیگر اس حوالے سے اس ٹاپک کے حوالے سے پروگرام دیکھنا چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل سیف الرحمان آفیشل کو وزٹ کریں۔ قبلہ پیر صاحب کے کافی موضوعات پر گفتگو ہیں، پروگرام ہیں، تو گزارش کروں گا سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، اور دوستوں میں جتنا ہو سکے شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ اتنی دیر کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔